برادران اسلام اور امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی عبادتیں دو ہیں، ایک ہے دن میں روزہ رکھنا اور رات میں اللہ رب العزت کے آگے تراویح کی شکل میں قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمانا و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور حساب کے خوف کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تراویح کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ان 20 رکعتوں میں 80 سجدے ہیں۔ یہ وہ سجدے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں ہی کو نصیب فرماتے ہیں، اور یہ نماز سب کی قسمت میں بھی نہیں لکھی ہوتی، یہ انہی لوگوں کے حق میں لکھی ہوتی ہے جن پر اللہ جل شانہ اپنا خاص فضل نازل فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان کے قیام کی رات ہے، رات کے قیام کی رات ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے کی رات ہے۔ اندازہ لگائیں 20 رکعت میں 80 سجدے اللہ رب العزت کو کتنا خوش کر دیتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جب ان سجدوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، یقیناً ان بندوں کو نواز کر رکھ دیتے ہیں۔ ان 20 رکعتوں میں امام صاحب حافظ قرآن پورا قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں۔ ہر دن تھوڑا تھوڑا قرآن، جس نے بھی 30 دن تک تراویح پڑھی اس نے پورا قرآن گویا خود پڑھا اور امام کے پیچھے بھی سن بھی لیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی عنایتیں ہیں۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، جن کی قسمت میں تراویح نہیں ہے، جن کی قسمت میں یہ 80 سجدے نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ 80 سجدے نصیب فرمائے۔ یہ نماز چونکہ 20 رکعت ہے، اس میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اس نماز کو پورے سکون سے ادا کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت سے انعام ہے۔ تراویح اللہ کا بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس نماز کے تعلق سے کوتاہی نہ برتیے، اسے انجام دینے کی پوری کوشش کیجیے، چاہے آپ دن بھر کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، رات میں اس کے لیے ضرور وقت نکالیے۔ یہ نماز رمضان المبارک کا نور ہے، اس نماز ہی سے رمضان کی زینت ہے، رمضان کا سجنا سورنا اسی نماز پر منحصر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پورے 20 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے سنت کا لحاظ کر کے اللہ کا حکم بجا لانے کی غرض سے ادا کی جائے، پورے خلوص سے ادا کی جائے، خلوص نیت سے ادا کی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔